کل کے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو ہم نے پڑھا کہ جس شخص کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ایک سے زائد چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوں، اس پر قربانی واجب ہے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ سربراہ ہو یا نہ ہو، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، ملازم ہے یا طالب علم ہے، مزدور ہے یا کوئی بھی ہے، عاقل، بالغ اور مقیم شخص جب صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب جو اوپر مال کی مقدار بیان ہوئی ہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت اس کے پاس اگر ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ استعمال کے زیورات پر بھی قربانی ہوگی۔ بچیوں کے لیے جو زیورات رکھے ہیں اس میں یہ تفصیل ہے، اگر بچیوں کو دے دیے ہیں باقاعدہ انہی کے قبضے میں ہیں اور انہی کے ہی رہیں گے، پھر تو وہ بچیوں کے شمار ہوں گے اور ان پر قربانی اگر ہوگی، بچیاں بالغ ہیں تو اس کی قربانی بچیوں پر ہے۔ اگر وہ بچیوں کو ابھی باقاعدہ دیے نہیں ہیں، ویسے رکھے ہوئے ہیں کہ شادی کے موقع پر دیں گے یا بعد میں دیں گے، تو پھر وہ والدہ کے ہوں زیورات تو والدہ کے شمار ہوں گے، والد کے ہوں تو والد کے شمار ہوں گے۔ مقروض پر قربانی کا بھی ہم نے پڑھ لیا کہ قرض کو مائنس کیا جائے گا۔ جو قرض ہم نے دینا ہے، مثال کے طور پر 10 لاکھ کی مالیت ہمارے پاس موجود ہے اور ہم پر قرض ہے 5 لاکھ، 5 لاکھ کو مائنس کر کے پھر ہم دیکھیں گے کہ نصاب کے برابر ہمارے پاس مال ہے یا نہیں ہے۔ اگر نصاب کے برابر ہو تو قربانی ہوگی، اگر نصاب سے کم ہو تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی تھی۔ پھر ہم نے یہ گزارش کی کہ گھر کے ہر فرد کا الگ حساب ہوتا ہے، کاروبار کا بھی بتا دیا اس میں، اور پھر یہ اگر والد کی دکان ہے، سارے اختیارات والد کے پاس ہیں، بیٹے صرف کام کرتے ہیں، تو اس دکان میں جتنا سامان پڑا ہے اس کا مالک والد کو سمجھا جائے گا اور اس کی زکوٰۃ بھی والد، اس کی قربانی بھی والد پر ہوگی۔ مشترکہ کاروبار کا مسئلہ، پارٹنرشپ پر کئی بھائی مل کر کام کر رہے ہیں، ایک بھائی نے 1 لاکھ ملایا، دوسرے نے 2 لاکھ، تیسرے نے 3 لاکھ، سب نے مل کر ایک فیملی بزنس جس کو کہتے ہیں، وہ سب مل کر کاروبار کر رہے ہیں، تو پھر اس میں دیکھیں گے کہ ہر ایک کا کتنا اس میں سرمایہ ہے، انویسٹمنٹ کتنی ہے۔ انویسٹمنٹ کی پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ اگر ہر بھائی کا اتنا حصہ ہے، اتنا شیئر ہے کہ اس پر قربانی بن رہی ہے تو سب پر ہوگی، ورنہ جس کا اتنا حصہ ہو کہ جس پر قربانی بن رہی ہے تو پھر اس پر قربانی ہوگی، دوسرے پر نہیں ہوگی۔ منت کی قربانی، منت کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی شخص یہ منت مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، مثلا اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دے دیا تو میں قربانی کروں گا، پھر جب وہ کام ہو جائے تو اس منت کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ جو منت کی قربانی ہے اس کا گوشت خود استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ غریبوں میں اس گوشت کا تقسیم کرنا ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر ہے، میت نے قربانی کی وصیت کی ہو، وصیت کا مطلب مرتے وقت مرنے والے نے کہا کہ بھائی میری طرف سے قربانی کرنا، تو اب اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ میت کے مال سے قربانی کریں گے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر وصیت کر جاتا ہے 1/3 مال میں اس کی وصیت پر عمل کیا جاتا ہے، 1/3 یعنی 1/3۔ اب اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے وراثت کے تیسرے حصے سے 1/3 سے قربانی کی جا سکتی ہے اور کر رہے ہیں، تو پھر اس قربانی کا گوشت خود استعمال نہیں کر سکتے، مالدار بھی نہیں کھا سکتے، غریبوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر مرنے والے نے یہ وصیت نہیں کی تھی کہ میرے مال سے قربانی کر دینا، یا یہ ہے کہ وصیت تو کی تھی لیکن پیچھے کچھ چھوڑ کر ہی نہیں مرا، پیچھے کوئی اتنی رقم ہی نہیں تھی، 1/3 مال میں اتنا بنتا ہی نہیں جس سے قربانی کر سکے، اب وارثوں نے کیا کہا؟ وارثوں نے کہا چلو ہمارے ابا مرحوم نے وصیت کی تھی، اب ابا مرحوم کے ترکہ میں تو کچھ ہے نہیں، چلو ہم ثواب کے لیے اپنی طرف سے ان کی قربانی کر دیتے ہیں، ان کی روح خوش ہو جائے، ان کو ثواب پہنچ جائے۔ اب یہ جو قربانی کر رہے ہیں اپنے مال سے کر رہے ہیں، باپ کے ترکہ سے نہیں کر رہے، اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، کسی مالدار کو بھی کھلا سکتے ہیں اور جس کو چاہیں کھلا سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور خریدا تھا یا یہ ہے کہ حصہ لیا تھا لیکن قربانی کرنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا،
تو اب یہ قربانی اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس جانور کے اب مالک جو ہیں وہ وارث ہو جائیں گے، یعنی یہ جو حصہ ہے اب یہ کیا بن جائے گا؟ یہ ترکہ بن جائے گا، میراث بن جائے گا۔ اب وہ چاہیں اگر ان کی مرضی ہو تو قربانی کر دیں، چاہیں تو قربانی نہیں کریں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ البتہ اس کے اگر بالغ وارث جو ہیں وہ اپنی خوشی سے قربانی کر دیتے ہیں تو مرحوم کو ثواب ملے گا۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ تو قربانی کا وقت 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے تک ہے۔ قربانی کے یہ 3 دن ہیں، ان کو ایام النہر کہا جاتا ہے۔ سب سے افضل پہلا دن ہے، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قربانی کے 4 دن ہوتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11 اور 12۔ نماز عید سے پہلے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو بھائی مسئلہ یہ ہے شریعت کا، فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ جو چھوٹے دیہات ہوتے ہیں ان میں عید کی نماز یا جمعہ کی نماز جہاں نہیں واجب اور وہاں نہیں ہوتی، تو وہاں پر عید کی نماز جب ہونی نہیں ہے اور ہے ہی نہیں وہاں عید کی نماز، تو وہ صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، کہ وہ صبح صادق ہوتے ہی قربانی کر لیں، ایسا کرنا جائز ہے۔ لیکن جو بڑے دیہات ہوتے ہیں جن کو قصبہ کہا جاتا ہے، یا شہر ہوتے ہیں جہاں عید کی نماز واجب ہے اور پڑھی جاتی ہے، تو وہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ جب تک شہر میں یا بڑے قصبہ میں کم از کم ایک عید کی نماز نہ ہو جائے تب تک قربانی کرنا جائز نہیں۔ پورے شہر میں اگر ایک بھی کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو جاتی ہے تو اب سارے شہر والے قربانی کر سکتے ہیں، چاہے خود عید کی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح کسی دوسرے ملک میں قربانی کرنا، مثلا ایک شخص سعودیہ میں ہے اور اس کی قربانی کی جا رہی ہے پاکستان میں، جس طرح حاجی ہوتے ہیں، حاجی جو ہوتے ہیں ان پر 2 قربانی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دم شکر جو حج کی قربانی ہوتی ہے، اور ایک یہ واجب قربانی جس پر قربانی واجب ہے۔ یہ جو واجب قربانی ہوتی ہے حاجی کی، وہ حاجی کی قربانی یہاں بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ کہہ دے کہ میری قربانی وہیں کر لینا، وہ حج والی قربانی ہے وہ تو میں وہاں دے دوں گا، یہ دوسری قربانی ہے واجب قربانی وہ آپ وہاں کر دیں۔ اب ٹائم کے لحاظ سے دونوں جگہ عید کا دن ہونا، قربانی کا دن ہونا ضروری ہے۔ اگر پاکستان میں قربانی کا دن نہیں ہے اور سعودیہ میں قربانی کا دن ہے اور جانور یہاں پر ہے تو قربانی کرنا جائز نہیں، بلکہ ایسا دن دیکھیں گے جس دن سعودیہ میں بھی قربانی کا دن ہے، مثلا دوسرا دن جب سعودیہ میں ہوگا، پاکستان میں پہلا دن قربانی کا ہوگا، تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں؟ تو بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، یہ سب قربانی کے جانور ہیں اور ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ بھینس کی قربانی کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بھینس کی قربانی جائز نہیں، ان کی یہ بات درست نہیں ہے، بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو بھینس ہے نوع من البقر، یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے، لہٰذا اس کی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے؟ یہ جو چھوٹے جانور ہیں ان میں 1 سال کا ہونا چاہیے، بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے، بکری ہے 1 سال کی ہو، بھیڑ ہے 1 سال کی ہو، دمبا ہے 1 سال کا ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دندہ ہونا شرط ہوتا ہے، دانت اس کے بھئی گر گیا ہو یا آ گئے ہو، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر تسلی ہے، اطمینان ہے کہ یہ جانور سال کا ہے، پھر چاہے دانت ہوں یا نہ ہوں، گرے ہوں نہ گرے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل مدار عمر کا پورا ہونا ہے۔ اگر کسی اور سے خرید رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ بھئی جہاں یہ اطمینان ہو یا کوئی دیکھنے والا اچھا ہو جو دیکھ کر کہہ دے، ظن غالب ہو جائے کہ ٹھیک ہے یہ سال کا ہے، پھر وہ لے سکتے ہیں۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ منڈیوں وغیرہ میں تو وہ آلات سے بھی دانت توڑ دیے جاتے ہیں اور اس طرح کے کام کر لیے جاتے ہیں، 2 نمبری بیچنے کے لیے صرف کر لیتے ہیں لوگ، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ عمر پوری ہونی چاہیے۔ البتہ بھیڑ اور دمبے کی ایک خصوصیت بھی ہے۔ بھیڑ اور دمبے کی خصوصیت یہ ہے 6 ماہ کا ہے، 7 ماہ کا ہے، 8 ماہ کا ہے، 9 ماہ یا 10 ماہ کا، ان سال سے کم ہے، لیکن وہ ایسا موٹا تازہ ہے، صحت مند ہے کہ اس کو جب بڑے جانوروں میں کھڑا کر، یعنی سال والے جو اس کے ہیں جانور اسی طرح ان میں کھڑا کریں ان کے برابر لگتا ہے، تو ایسے دمبے اور ایسے بھیڑ کی قربانی جائے۔ یہ بات، یہ خصوصیت صرف بھیڑ اور دمبے کی ہے، بکرے میں ایسا نہیں ہے۔
بکرا اگر 10 ماہ کا بھی ہو یا 1 دن بھی کم ہو، لگتا چاہے وہ 2 سال کا ہو، پھر بھی اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ شریعت تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی فرما برداری اور اتباع، اپنی عقل پر چلنے کا نام شریعت نہیں ہے۔ بہرحال تو بھیڑ اور دمبے کی یہ خصوصیت ہے۔ دوسرا جو جانور ہے درمیانے درجے کا، اس میں گائے، بیل، بھینس اور بھینسا، ان کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، 2 سال سے کم ہو تو قربانی جائز نہیں۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا جانور ہے اونٹ یا اونٹنی، اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے، 5 سال سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، دانتوں کا گرنا، ڈونڈا ہونا ضروری نہیں ہے۔ عام ترین مسئلہ کہ بڑے جانور کے کتنے حصے کیے جائیں، اس میں عام طور پر بڑی غلطی اور غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑے جانور کے 7 حصے کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ بڑے جانور کے میکسیمم زیادہ سے زیادہ 7 حصے کر سکتے ہیں، لیکن منیمم اس کا 1 حصہ بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3، 4، 5، 6 بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس ایک اصول ہے کہ کسی بھی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے، 1/7 سے کم نہ ہو۔ تو نہیں یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب مثال کے طور پر ایک آپ گائے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 بندے مل کر لے لیتے ہیں، گائے لیا 2 لاکھ کی، لاکھ اس نے دیا، لاکھ اس نے دیا، مل کر لے لی، اور اب ٹوٹل جو گوشت ہے اس کے 2 حصے کر لیتے ہیں، 7 حصے نہیں کرتے تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت، ہاف کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح 3 بندوں نے لیے 3 حصے کر لیتے ہیں، 4 بندوں نے مل کر لیے 4 حصے کر لیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ شرکاء کے عقیدہ کا درست ہونا، جب مشترکہ ہم قربانی کرتے ہیں تو مشترکہ قربانی میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو اس میں شامل ہونے والے ہیں ان کی آمدن بھی حلال ہونی چاہیے اور ان کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، کوئی غلط عقیدے والا آدمی ان میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اس کی دیکھ بھال ضروری ہے، اور کوئی مشرک نہ ہو اس میں۔ بعض اوقات لوگوں کے بڑے شرکیہ قسم کے عقائد ہوتے ہیں، غیر اللہ کو اتنا پوجتے ہیں وہ کہ بات شرک کی حد تک چلی جاتی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا اور غیر اللہ کو حتیٰ کہ سجدے کرنا، غیر اللہ کی منتیں ماننا، عذر و نیاز کرنا، بہت آگے تک چلے جاتے۔ احتیاط کرنی چاہیے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو احتیاط پر عمل کرتے ہوئے پورا کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شیعہ شامل ہو جاتا ہے اہل تشیع میں سے، کوئی قادیانی شامل ہو جاتا ہے نعوذ باللہ، یا کوئی اسماعیلی شامل ہو جاتا ہے، کوئی ذکری شامل ہو جاتا ہے، گوہر شاہی، کوئی گوبر شاہی شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی بھی کفریہ یا شرکیہ عقیدہ رکھنے والا اگر آدمی شامل ہو گیا، اب جیسے شیعہ ہیں تو شیعہ کے بڑے کفریہ قسم کے عقائد ہیں، ان کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کتاب ہے یہ تحریف شدہ کتاب ہے، یہ بدلی ہوئی کتاب ہے، شیعہ کے عقائد میں سے، لازمی عقائد میں سے۔ اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان نے اس کتاب کو جمع کیا ہے، اور زانیوں اور شرابیوں کی جمع کی ہوئی کتاب ہے، ترجمہ مقبول احمد اردو زبان میں ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ ابوبکر، عمر، عثمان کی یہ کتاب قرآن جمع کیا ہوا ہے، یہ تو شرابیوں اور زانیوں کا جمع کیا ہوا ہے۔ اور کھلم کھلا گالیاں دینا، ان کی مجالس، آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں کھلم کھلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں دینا، حضرت ابوبکر کو گالیاں دینا، حضرت عثمان، علی، حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو گالیاں دینا ان کے مذہب میں عبادت ہے، ان پر لعنتیں بھیجنا ان کے مذہب میں عبادت ہے۔ تو ایسے گندے لوگوں سے ہم کیسے کسی معاملے میں قربانی جیسی عظیم عبادت میں شرکت برداشت کر سکتے؟ اس لیے جہاں ایسا شبہ ہو، شائبہ ہو، وہاں بہت احتیاط ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو بڑا اعتدال کا وہ ہوتا ہے، نہیں جی یہ تو بس مولویوں کی باتیں ہیں، ایسا کسی کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ اس وقت دیکھا کریں نا محرم میں جب وہ ذوق و شوق کے ساتھ اپنی امام بارگاہ میں جاتے ہیں مجلس سننے کے لیے، اور جن کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑے اچھے قسم کے شیعہ ہیں، ان کے سامنے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے سامنے حضرت عمر کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے سامنے حضرت عثمان کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے
جو شرکاء ہیں جانور کے، ان کے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ایک وقف قربانی کا بھی رواج ہے۔ دراصل یہ وقف کا لفظ تو درست نہیں ہے، جو لوگوں نے اس مقصد کے لیے یہ انیلا ناصر صاحبہ کا سوال ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب اگر ہم کسی مسجد میں حصہ لیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ باقی حصہ دار کون لوگ؟ تو جو مستند ادارہ ہو ان کے ہاں اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے کہ وہ عقیدے کا پوچھتے ہیں، اور باقاعدہ پہلے ایک تحریر ہوتی ہے، اس پر وہ سائن لیتے ہیں۔ اس لیے اس میں یہ کوشش کی جائے کسی ایسے ادارے میں قربانی میں حصہ لیں، اجتماعی قربانیوں کا جہاں انتظام ہوتا ہے، یا تو یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہو سکتا ہے، اگر کسی کے ساتھ باہر کسی کے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں تو وہاں کر لیں، اور اگر کسی مسجد مدرسہ میں کسی اجتماعی قربانی کرنے والے ادارہ میں ہی شرکت کرنی ہے تو پھر ایسے ادارہ میں کریں کہ جو مستند ہو، ٹھیک ہے، جن کے ہاں اس چیز کا اہتمام ہو کہ وہ دیکھیں کہ شرکاء کا عقیدہ کیا ہے، ان میں کوئی کفری یا شرکیہ عقیدے والا نہ ہو۔ تو وقف قربانی کا ہمارے ہاں لفظ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی قربانی آپ کی ہوتی ہے، لیکن اس کا گوشت جو ہوتا ہے وہ ٹوٹلی مکمل طور پر غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ مختلف اداروں کے مختلف طریقے ہیں، کوئی فلسطین میں بھیجنے کا اہتمام کر رہے ہیں، کوئی پسماندہ علاقوں میں بھیج دیتے ہیں، کوئی مقامی طور پر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو وقف قربانی ہے یہ اصل میں وقف نہیں ہے، اصل میں تو یہ ہبہ ہے، ہبہ گفٹ ہے۔ اصل تو یہ ہبہ اور گفٹ ہے کہ قربانی آپ کی ہے، ادارہ آپ کا وکیل اور آپ کا نمائندہ ہوتا ہے، آپ کی قربانی ادارہ کر کے ادارے کو آپ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ یہ جو گوشت ہے قربانی ہماری ہے اور اس کا گوشت ہم آپ کو ہدیہ کر رہے ہیں، آپ اس کو جہاں مناسب سمجھے غرباء میں وغیرہ وغیرہ مستحقین میں تقسیم کر دیں۔ تو یہ ایک اچھا سلسلہ ہے، اور مستحقین تک پہنچانے کی اگر اس طرح کوئی کوشش کرتا ہے اور کسی ادارے کے ساتھ، خاص طور پر اس زمانے میں جیسے اس وقت فلسطین میں مستحقین ہیں، بجائے اس کے کہ ہم خود زیادہ گوشت کھائیں یا استعمال کریں، اپنی قربانی وقف کر دیتے ہیں، وہ ایک بہترین شکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جانور کے عیوب اور اوصاف پر بات ہے۔ جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے، لنگڑا، لولا، اندھا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مختلف پھر اس کی صورتیں ہیں، کان یا دم تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، آنکھ کی بینائی تیسرے حصے سے زیادہ چلی گئی ہو تو قربانی جائز نہیں۔ کان میں سوراخ ہیں، تیسرے حصے سے زیادہ ہیں سوراخ، کئی سوراخ ہیں یا اکٹھا ہی سوراخ ہے تو قربانی جائز نہیں۔ تو صرف چیرا ہوا ہو، اگر کان بعض دفعہ چیرا ہوا ہوتا ہے، باقی ہوتے ہیں کان لیکن کٹ لگا ہوا ہے صرف، تو اس کی جائز ہے۔ پیدائشی طور پر جس جانور کے کان نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ دو طرح کے جانور ہوتے ہیں، بڑا جانور کے 4 تھن ہوتے ہیں اور چھوٹے جانور کے 2 تھن ہوتے ہیں۔ تو بڑے جانور کے اگر 2 تھن خراب ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں، 1 تھن خراب ہو تو جائز ہے، 4 میں سے 1 تھن۔ اور چھوٹا جانور بکری، بھیڑ، دمبا، یہ دمبی، ان کے اگر 2 تھن ہوتے ہیں، اگر ان میں سے 1 خراب ہوگا تو گویا کہ ہاف خراب ہے۔ خراب کا مطلب کہ وہ بالکل سوکھ گیا ہو یا کٹ گیا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر ویسے تھن ٹھیک ہے لیکن دودھ نہیں آ رہا تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ جانور لنگڑا ہے تو دیکھا جائے گا کہ وہ اس ٹانگ کا سہارا لیتا ہے کہ نہیں لیتا، ٹانگ کا سہارا لیتا ہو تو قربانی جائز ہے، سہارا نہ لیتا ہو تو جائز ہے۔ اگر سینگ کاٹا ہوا ہے، سینگ بعض اوقات کاٹ دیتے ہیں خوبصورتی کے لیے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ جانور چھوٹا ہوتا ہے تو اسی وقت اس کو داغ دیتے ہیں۔ داغنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سینگ ہوتے نہیں ہیں اور وہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ یہ عیب نہیں ہے بلکہ یہ خوبصورتی کی علامت ہے، ایسے جانور کی قربانی جائے۔ البتہ اگر گودے سے سینگ اکھڑ جائے، جو سر کے اندر گودا ہوتا ہے، جڑ ہوتی ہے سینگ کی، اگر وہاں سے اکھڑ جائے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ جانور کے دانت گر گئے ہوں یا گھس گئے ہوں، ٹھیک ہے، قربانی جائز ہے یا نہیں، اس کا مدار گھاس کے کھانے نہ کھانے پر ہے۔ اگر وہ گھاس کھا سکتا ہے تو قربانی جائز ہے، گھاس نہیں کھا سکتا تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے بلکہ افضل ہے، رسولی والے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جانور پہلے جب خریدا تو ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن شہروں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جانور سنبھالنے کا تجربہ نہیں ہوتا، اب وہ جانور کو قابو کرتے ہوئے، گراتے ہوئے اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ حاملہ جانور جس کے بچے کی پیدائش قریب ہو اس کی قربانی مکروہ ہے، لیکن اگر قربانی کر دی تو قربانی ہو جائے گی اور بچہ بھی ذبح کر دیں، لا الہ الا اللہ۔ لیکن بہتر یہ ہے
اگر کسی جانور میں کوئی عیب ہے، لیکن ایسا عیب تو نہیں ہے کہ ہم قربانی نہ کریں، لیکن تھوڑا بہت کوئی عیب ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کی بھی قربانی نہ کی جائے، بلکہ اچھا، صحت مند، صاف ستھرا، خوبصورت، مہنگا جانور بندہ لے اور خریدے۔ اس کے بعد کچھ اور مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دیکھیں گے۔ خنثی جانور، خنثی یعنی جو نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، نہ نر ہے نہ مادہ ہے، خواجہ سرا جانور، ٹھیک ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے لکھی ہے لِأَنَّ لَحْمَهَا لَا يَنْزَجُ، اس کا گوشت پکتا نہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ بھائی خنثی مشکل جو جانور ہوتا ہے، جس کا مذکر مؤنث ہونا کوئی غالب نہیں ہوتا، واضح نہیں ہوتا، اس کا گوشت بھی پک جاتا ہے اور اس کی قربانی جائز ہے۔ اس سے آگے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ کوئی سوال اگر کسی کا ہے تو فرمائیے۔ جی فرمائیے۔